اونی شہزادی اور طلسماتی جھیل۔ کسی گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام انور تھا۔ اس کے باپ نے اسے بچپن ہی سے ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ وہ ذہین تھا، اس لیے استاد جو بھی سبق دیتے تھے اس کو دوسرے بچوں کی بنسبت جلدی یاد کر لیا کرتا تھا۔ اس کو پڑھانے والے استاد بہت شفیق تھے اور بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتے تھے۔ ان کو دیکھ کر انور نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بھی بڑا ہو کر انہی جیسا ایک استاد بنے گا اور انہی کی طرح پیار، محبت اور نرمی سے بچوں کو تعلیم دیا کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت دل لگا کر پڑھتا تھا تاکہ ایک روز وہ بھی اس قابل ہو جائے کہ دوسروں کو تعلیم دے سکے۔ وہ 15-16 سال کا ہوا تو اس نے مدرسے سے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کا باپ اسے کھیتوں پر اپنے ساتھ کام کے لیے نہیں لے جاتا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ ابھی تک بچہ تھا اور وہ سوچتا تھا کہ یہ انور کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ اس کے باپ کا یہ بھی خیال تھا کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ خود گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے گا اور بیوی بچوں کا خرچ اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام شروع کر دے گا۔ 2-3 سال بعد اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت لڑکی سے کر دی۔ اس کی بیوی کا نام سونا تھا اور وہ بہت سمجھدار بھی تھی۔ شادی کے بعد کچھ دنوں تک تو دونوں میاں بیوی نے رشتہ داروں کی دی ہوئی خوب دعوتیں اڑائیں۔ جب شادی کو چند ہفتے گزر گئے تو سونا نے انور سے کہا، انور، اب کل سے تمہیں بھی کام پر جانا چاہیے۔ یہ اچھا معلوم نہیں دیتا کہ تمہارے ابا اتنی عمر میں کام کریں اور ہم سب مل کر کھائیں۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، اب لوگ سنیں گے تو باتیں بنائیں گے نا کہ انور اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر کماتا نہیں ہے۔ بوڑھے باپ کو گھر کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ بیوی کی بات انور کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے پیاری سونا، میں کل سے کام کی تلاش میں جاؤں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے پہلے ہی سے کوئی کام کر کے اپنے ابا کا ہاتھ بٹانا چاہیے تھا، مگر میں کام کیا کروں گا؟ کھیتوں پر کام کرنا تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا ایک مدرسہ ہو اور میں بچوں کو اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دوں۔ تعلیم حاصل کرنے سے ہی ایک انسان اچھا انسان بنتا ہے۔ سونا نے کہا، تم فکر مت کرو، شہر میں میرے ماموں رہتے ہیں، وہ بادشاہ سلامت کے محل میں مالی ہیں، تم ان سے ملنا، ہو سکتا ہے وہ بادشاہ سلامت سے کہہ کر تمہیں کسی مدرسے میں ہی لگوا دیں۔ اگلے روز سونا نے اسے صبح سویرے بستر سے اٹھا کر بٹھا لیا اور خود جلدی جلدی سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے انور کے لیے سفر پر ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بنایا۔ انور کی ماں اور اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ آج وہ سونا کے ماموں کے پاس کام کے سلسلے میں شہر جائے گا تو وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئے۔ سونا کے پاس کچھ رقم موجود تھی جو اسے شادی کے موقع پر ملی تھی۔ وہ اس نے انور کے حوالے کی تاکہ وقت پڑنے پر وہ اسے خرچ کر سکے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو انور سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہر کے راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ ابھی وہ جنگل سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جس کے باہر ایک بوڑھی عورت اور اس کا شوہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ آج ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بھوک سے برا حال ہے۔ انور یہ سن کر بہت افسردہ ہوا۔ اس نے اپنا کھانا نکال کر ان کے سامنے رکھا اور قریبی کنویں سے سراہی میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر انہیں دیا۔ دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے اور اسے دعائیں دے کر مزے سے کھانے میں مشغول ہو گئے۔ جب انور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس نے سونا کی دی ہوئی رقم میں سے کچھ پیسے بوڑھے کو دے دیے۔ بوڑھا وہ رقم دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، اس رقم سے میں ایک کلہاڑی خریدوں گا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچا کروں گا۔ اس طرح جو پیسے ملیں گے وہ میری بیوی اور میرے گزارے کے لیے کافی ہوں گے۔ اس کی بات سن کر انور مسکراتے ہوئے وہاں سے چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں پہنچا تو اس کو بھوک ستانے لگی۔ کھانا تو وہ اس بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دے چکا تھا، اب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔
اس نے سوچا کہ اتنا بڑا جنگل ہے، کسی درخت سے پھل توڑ کر ہی کھا لے گا۔ اس کی نظر ایک بڑے سے درخت پر پڑی جس پر سیب کی طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ وہ پھل کافی اونچائی پر تھے اور انور انہیں زمین پر کھڑے کھڑے نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے درخت پر چڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ درخت پر چڑھا تو اسے اوپر کی ایک شاخ پر چڑیا سے تھوڑا بڑا کئی رنگوں والا ایک پرندہ دکھائی دیا۔ وہ چاروں طرف سے بے خبر ایک پھل پر چونچ مار مار کر اسے کھا رہا تھا۔ انور کو وہ پرندہ بہت اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ اس خوبصورت پرندے کو میں گھر لے جا کر سونا کو دے دوں گا، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بغیر کوئی آواز نکالے اس کے نزدیک آیا اور پھر جھپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس اچانک آفت سے پرندہ گھبرا گیا اور زور زور سے اپنی سریلی آواز میں چلانے لگا۔ پھر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے انور کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں طلسمی جھیل کا راز بتاؤں گا، ممکن ہے وہ تمہارے کسی کام آ جائے۔ اس پرندے کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر انور حیران رہ گیا۔ وہ سنبھل کر ایک موٹی سی شاخ پر بیٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تو مجھے طلسمی جھیل کا راز بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پرندے نے کہا، تم اس جنگل میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر پورے 100 قدم گن کر سامنے کی جانب چلو، 100 قدم پورے ہو جائیں تو رک جاؤ اور پھر پورے 100 قدم گن کر دوبارہ پیچھے کی جانب آؤ۔ اگر قدموں کی گنتی بالکل ٹھیک ہوئی تو تمہارے سامنے ایک جھیل نمودار ہو جائے گی۔ یہی طلسمی جھیل ہے۔ اگر اس جھیل کا پانی کسی ایسے شخص پر ڈال دیا جائے جو جادو جانتا ہو تو اس عمل سے وہ اپنا سارا جادو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا اور پھر کبھی بھی کسی پر جادو نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اس نے جس پر اپنا جادو کیا ہوگا ان لوگوں پر سے بھی اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے طلسمی جھیل کا راز۔ انور کو یہ بات بہت سی عجیب لگی۔ اس نے پرندے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ پھل کھا کر اپنی بھوک مٹائی، پھر درخت سے نیچے اتر کر وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے وہ 100 قدم آگے کی طرف گیا۔ پھر جب 100 قدم پورے ہو گئے تو وہ گن گن کر 100 قدم پیچھے کی جانب آیا۔ جب یہ گنتی پوری ہو گئی تو اچانک اس کے سامنے ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ جھیل نمودار ہو گئی، جس میں سبزی مائل پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ کنول کے پھول نظر آ رہے تھے۔ انور نے جلدی سے اپنی چھاگل میں اس جھیل کا پانی بھرا اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑا تو اس کے کانوں میں پھر ہلکے سے دھماکے کی آواز آئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو وہ طلسمی جھیل نظروں سے غائب ہو گئی تھی اور اب وہاں پر بڑی بڑی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں جن میں خرگوش کے چند بچے چھپے ہوئے تھے اور اپنی چھوٹی چھوٹی لال لال آنکھوں سے انور کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد انور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ شہر پہنچ گیا۔ اسے سونا کے ماموں کا گھر ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ چونکہ بادشاہ کے محل میں کام کرتا تھا اس لیے بہت سے لوگ اسے جانتے تھے جنہوں نے انور کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ انور کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور انور کی خوب خاطر مدارت کی۔ انور نے جب اس کو بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر آیا ہے تو اس نے انور سے کہا کہ وہ کوشش کرے گا اس کی نوکری محل میں ہی لگ جائے، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ بادشاہ سلامت ایک مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ انور کے پوچھنے پر اس نے بتایا 2-3 روز پہلے ایک نہایت بدصورت جادوگر بادشاہ سلامت کے پاس آیا تھا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ وہ شہزادی کی شادی اس سے کر دے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس جادوگر کو گرفتار کر لیں، مگر وہ جادوگر بہت مکار تھا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اسے پکڑتے وہ چھلانگ لگا کر چھت سے لٹکے فانوس پر چڑھ گیا اور جانے کیا پڑھ کر شہزادی پر پھونکا کہ 17-18 سال کی شہزادی کا قد 2-3 سال کے بچے جتنا ہو گیا۔ جادوگر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر بادشاہ نے اس کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کی تو شہزادی ہمیشہ اتنے ہی قد کی رہے گی۔ اس نے بادشاہ سلامت کو سوچنے کے لیے 3 روز دیے ہیں۔ کل اس مہلت کا آخری دن ہے۔ کل وہ جادوگر پھر آئے گا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی سن کر انور سوچ میں پڑ گیا۔
اس نے سونا کے ماموں سے کوئی بات نہیں کی۔ اگلے روز سونا کا ماموں اس کو لے کر محل گیا اور خود باغیچے میں کام کرنے لگا۔ محل آئے ہوئے انور چھاگل اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا جس میں طلسمی جھیل کا پانی تھا۔ محل میں موجود سارے لوگ خاموش تھے اور سہمے سہمے اپنے کام کرتے پھر رہے تھے۔ وہ سب اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ انہیں یہ فکر ہو گئی تھی کہ جانے آج وہ جادوگر آ کر کیا گل کھلائے گا۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اسے اس ظالم جادوگر کا انتظار تھا۔ بادشاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بہت سی دولت دے کر اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ شہزادی پر سے جادو کا اثر ختم کر دے اور اس سے شادی کا خیال بھی چھوڑ دے۔ اچانک محل میں کھلبلی سی مچ گئی، چاروں طرف شور مچ گیا، جادوگر آ گیا، جادوگر آ گیا۔ یہ آوازیں سن کر انور بھی دربار کی جانب لپکا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ جادوگر کو دیکھ رہے تھے جو اب محل میں داخل ہو کر بھرے دربار میں داخل ہو گیا تھا۔ انور کو دربار کے دروازے پر کسی نے بھی نہیں روکا کیونکہ پہرے داروں کی نظریں بھی جادوگر پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی آسانی سے دربار میں پہنچ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب و غریب شکل والے شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ چھوٹی اور دوسری آنکھ بہت بڑی تھی۔ اس کی ناک بہت لمبی تھی اور آگے سے مڑی ہوئی تھی۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ انور سمجھ گیا کہ یہی وہ ظالم جادوگر ہے جس کی وجہ سے بادشاہ پریشان ہے۔ انور جادوگر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر جادوگر کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہو گئے۔ لڑکے، تو کون ہے؟ میرے سامنے یوں کھڑے ہونے کا تیرا مقصد کیا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کتنا بڑا جادوگر ہوں؟ میرا نام انور ہے، تم بھی مجھے نہیں جانتے ہو ورنہ اس انداز میں مجھ سے بات نہ کرتے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ شہزادی صاحبہ پر سے جادو کا اثر ختم کر دو اور اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہ کرنا۔ بادشاہ اور تمام درباری بھی حیرت سے انور کو دیکھ رہے تھے۔ شہزادی جو جادو کی وجہ سے بالکل ننھی منھی ہو گئی تھی، اس کو انور کی بہادری بہت اچھی لگی اور وہ اس بات سے اتنی خوش ہوئی کہ زور زور سے تالیاں بجانے لگی۔ جادوگر کو یہ دیکھ کر مزید غصہ آ گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، بونی شہزادی، تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے اس لڑکے کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھا دوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اتنی دیر میں انور نے اپنی چھاگل میں سے تھوڑا سا پانی نکال کر جادوگر کے چہرے پر پھینک دیا۔ اس کے منہ پر پانی پڑا تو سب کے کانوں میں بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی تیز آوازیں آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر کے منہ سے کالے سیاہ رنگ کا عجیب و غریب دھواں نکلا اور ایک گولے کی شکل میں کچھ اوپر جمع ہونے لگا۔ اس گولے میں عجیب عجیب خوفناک شکلیں نظر آنے لگیں۔ پھر اس دھوئیں کے گولے میں سے نہایت خوفناک چیخوں کی آوازیں آئیں اور کچھ دیر بعد وہ گولا بڑی تیزی سے ایک کھڑکی میں سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ جادوگر سخت گھبرا گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انور کو دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت فضا میں جلترنگ سے بجنے لگے۔ سب لوگوں نے چونک کر دیکھا۔ دربار کی چھت سے چھوٹے چھوٹے سنہری اور بے حد چمکدار ستارے گرنا شروع ہو گئے۔ ان ستاروں نے شہزادی کے گرد حصار بنایا اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگے، اور پھر اگلے ہی لمحے شہزادی کا قد پہلے ہی جیسا ہو گیا۔ جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ انور نے جادوگر سے کہا، بدبخت جادوگر، میں نے تم پر طلسمی جھیل کا پانی پھینک دیا ہے، اب تم زندگی بھر کسی پر جادو نہیں کر سکو گے۔ انور کی بات سن کر جادوگر کا منہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ سارے دربار میں شور مچ گیا۔ بادشاہ خود حیرت کے مارے اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انور نے نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے سپاہیوں کو حکم دیجیے کہ وہ اس نامراد جادوگر کو گرفتار کر لے، اب یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بادشاہ کے حکم پر جادوگر کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور اسے لوہے کی بیڑیاں پہنا کر جیل میں ڈالنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ اس پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے اور اس کا قد پھر سے پہلے جیسا ہو گیا ہے تو وہ خوش ہو کر ملکہ کے گلے سے لگ گئی۔ سارا دربار مبارک، سلامت اور مرحبا کے نعروں سے گونجنے لگا۔
बादशाह ने आगे बढ़कर अनवर को अपने गले से लगा लिया। मलिका ने अनवर से कहा, तुम्हारी वजह से हमें ये खुशी देखने को मिली है। हमारी शहजादी फिर पहले जैसी हो गई है। नौजवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर ने मलिका की बात सुनकर सर झुकाकर उसे ताज़ीम दी। बादशाह के पूछने पर अनवर ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। बादशाह उसका बहुत एहसानमंद था। उसने कहा, नौजवान, तुमने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई है। हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अनवर ने दोनों हाथ बांध कर कहा, जहाँ पना, आप हमारे बादशाह सलामत हैं। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि वक्त पड़ने पर हम आपके काम आएं और आपकी मदद करें। उसकी बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है अनवर। हम तुम्हें इनाम देना चाहेंगे। मांगो, क्या मांगते हो? अनवर बोला, बादशाह सलामत, मैं तो अपनी बीवी सोना के कहने पर गांव से चलकर शहर नौकरी करने आया हूँ। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं समझूंगा कि यही मेरा इनाम है। मेरी नौकरी लग जाएगी तो सोना बहुत खुश होगी। वो चाहती है कि मैं कुछ कमाऊं ताकि मेरा बूढ़ा बाप आराम से घर में बैठे। अनवर की मासूमाना बातें सुनकर बादशाह बहुत हंसा। मलिका और शहजादी भी मुस्कुराने लगी थीं। बादशाह ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी ख्वाहिश मंजूर है, मगर अब हम तुम्हें कहीं और जाने नहीं देंगे। कहो, तुम कौन सा काम करना पसंद करोगे? हम तो चाहते हैं तुम हमारे वजीर ख़ास बन जाओ। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ बादशाह सलामत। अगर मुझे ये जिम्मेदारी दे दी जाए तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। मेरा दिल चाहता है कि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा और एक एक बच्ची तालीम हासिल करे और एक मुफीद शहरी बने, जिससे हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। बादशाह अनवर की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी बात से हम बहुत खुश हुए हैं। तुम अगर चाहते तो हमसे भारी इनाम इकराम लेकर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे, मगर तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी लालच नहीं है। इसके अलावा तुम नेक दिल और समझदार भी हो। यही तो वो बातें हैं जो तालीम देने वालों में होती हैं। हमारी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम हमारी सल्तनत के बच्चों को तालीम दो। इस सिलसिले में हम तुम्हें तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। चूँकि बादशाह सलामत का हुक्म था, इसलिए चंद ही दिनों में एक बहुत बड़ा मदरसा बनकर तैयार हो गया। उस मदरसे का सारा इंतज़ाम अनवर के हाथों में था। उसने मदरसे में बहुत सारे दूसरे अतालीक भी मुकर्रर कर दिए थे और थोड़े ही अरसे में दूर दूर से बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे, जिन्हें अनवर और दूसरे उस्ताद निहायत प्यार मोहब्बत से तालीम देते थे। सारे बच्चे इस अच्छे माहौल की वजह से खूब दिल लगाकर और शौक़ से पढ़ते थे। बादशाह ने यहाँ पर तालीम देने वालों की माकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी थी, जो सरकारी ख़जाने से दी जाती थी। बादशाह ने अपनी तरफ से अनवर को रहने के लिए एक बड़ा सा घर भी दे दिया था और एक शाही बग्गी भी दे दी, जिसमें 4 घोड़े जुते हुए थे। इसके अलावा बादशाह ने 5000 अशरफियाँ भी उसे दीं और कहा कि ये उसका इनाम है। सोना का मामू भी बहुत खुश हुआ। अनवर की वजह से बादशाह सलामत की नज़रों में उसकी भी बहुत इज्जत बढ़ गई थी। जब अनवर इन तमाम कामों से फारिग हो गया तो एक रोज़ वो अपनी बग्गी में बैठकर अपने घर आया। वो शहर से अपने साथ बहुत से कपड़े और दूसरे तोहफे तोहफ़ भी लाया था, जो उसने गांव के तमाम लोगों में तकसीम किए। इसके अलावा उसने उन लोगों को नगद रकम भी थी। अनवर के माँ बाप और उसकी बीवी सोना सब बेहद खुश थे। अगले रोज़ अनवर अपने घर वालों को भी साथ शहर ले आया और फिर सब लोग वहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।